سورہ فاتحہ الہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب المعصومین یا ہوا یا من لا يعلم ما هو كيف هو أين هو حيث هو إلا هو وذو العزة والجبروت الصلاة والسلام على رسولك هادي الأمة وكاشف الغمة والمبعوث بالحجة القاهرة وبالمحجة الظاهرة الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات خالق کائنات امام زمان کا جل ظہور فرمائے الہ آمین اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے الہ آمین اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے الہ آمین اور اللہ پاک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے الہ آمین اور اللہ پاک ایک سیدزادہ ہے بے اولاد ہے اسے صاحب اولاد فرمائے الہ آمین سلامتی و ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے سب حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد توجہ ہے بات شروع کی جائے انشاءاللہ جیو جیو 1443 ہجری کا چاند طلوع ہو چکا ہے اور عشرہ محرم الحرام کی یہ پہلی مجلس عزا ہے اور یہ مجلس اس بات کا ثبوت ہے کہ حسین آج بھی زندہ ہے ماشاءاللہ جیو بعض لوگ چنے ہوئے ہوتے ہیں اور چنی ہوئی باتوں کو جلدی سمجھ لیتے ہیں دنیا نے بڑی کوشش کی کہ حسین کا ذکر مٹ جائے حسین کا ذکر ختم ہو جائے میں ذکر کی بات کر رہا ہوں حسین کی نہیں حسین کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی ہے کیونکہ حسین کو کوئی نہیں مٹا سکتا جب تک توحید ہے تب تک حسین باقی ہے تھوڑا سا بیدار ہو کر سنیں اور مجلس حسین سنیں مجلس عوام نہ سنیں پوری توجہ سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں 2-4 تمہیدی جملے ہیں تاکہ ذہن بیدار ہو کر اور کربلا والوں کی چوکھٹ پہ سجدہ کر آئیں پھر مجلس حسین شروع کریں
1443 سال گزر گئے، بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے کوشش کی، بڑی بڑی حکومتیں آئیں، بڑے بڑے حاکم آئے، بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی کوشش کی کہ ذکر حسین مٹ جائے، مگر یقین مانیے 1443 سال کے بعد بھی مجلس حسین کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مٹانے والے مٹا نہیں سکے، خود مٹ گئے ہیں۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، یا علی یا علی۔ اور یہ فرش عزا کا کرم ہے اور برکت ہے۔ میں سوچ رہا ہوں آج شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک راز کی بات بھی بتا دوں۔ بسم اللہ۔ کائنات میں ہر شخص چاہتا ہے کہ کسی بڑے آدمی سے میرے تعلقات ہوں۔ بولنا تھوڑا سا تاکہ دماغ کھلے اور بات ذہن میں اتر جائے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کسی بڑے آدمی سے، کسی بڑے بندے سے میرے تعلقات ہوں، اور جس کے جتنے بڑے بندے سے تعلقات ہوتے ہیں اگر کہیں وہ مل جائے کسی محفل میں، کسی شادی میں، کسی مجلس میں، کسی مقام پر، کسی بازار میں، اور وہ بڑا بندہ چھوٹے بندے کو سلام کر دے، اس کے ساتھ لوگ ہوں، تو وہ سمجھتا ہے میری عزت میں اضافہ ہو گیا ہے یا نہیں ہے؟ یہ فطرت ہے اور دنیا کا اصول ہے۔ کوئی دنیا کا بڑا بندہ کسی چھوٹے بندے کو سلام کر دے تو وہ چھوٹا بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ مگر میں آپ کی عظمت کا جملہ کہہ رہا ہوں، معصوم امام فرماتے ہیں جو بندہ حسین کی مجلس میں آ کر فرش عزا پر بیٹھ جائے اسے بندہ نہیں اللہ سلام کرتا ہے۔ یہ فرش عزا کی برکت ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہے۔ معصوم فرما رہے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے کہ جو فرش عزا پر آ کر بیٹھ جائے، اور اس فرش کا کمال کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو اس فرش عزا کا کمال۔ آپ یہ کبھی نہ سمجھنا کہ سیالکوٹ میں مغل چک میں امام بارگاہ ہے، یہ اس کی زمین ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں یہ مغل چک کے امام بارگاہ کی زمین نہیں ہے، بلکہ یہ جنت کی زمین ہے۔ نہیں آپ پریشان ہو کر بات سنیے، آپ نے سمجھے نہیں ہے۔ یہ جہاں بھی جنت کوئی عجیب و غریب جزیرہ نہیں ہے۔ جیو جیو جیو۔ جنت کوئی عجیب و غریب جزیرہ نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں جنت کیسی ہوگی، کیا ہوگی۔ آج میں بتا رہا ہوں جنت ہے کیا، کوئی عجیب و غریب جزیرے کا نام جنت نہیں ہے۔ کائنات میں جہاں جہاں مجلس حسین ہوتی ہے اللہ نے اس زمین کو ملا کر ایک جزیرہ بنایا ہے جسے جنت کہتے ہیں۔ جنت اسی کا حصہ ہے اور جنت ہی کربلا والوں کی ہے۔ نہیں اگر سننا چاہتے ہیں تو ادھر چلوں گا۔ جیسے میں لے کر جا رہا ہوں، آج تو پہلی مجلس ہے، آپ ویسے نہیں چل رہے۔ میں 8 دن سے سفر میں ہوں، آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، اور آپ کو میرے چہرے کے آثار بھی بتا رہے ہوں گے، مگر میں تھکاوٹ محسوس نہیں کر رہا، میں پوری ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ یہ مجلس حسین کا کمال ہے، کسی بندے کا کمال نہیں ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اکثر، اور کہنا پڑتا ہے، بسم اللہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں آج مجلس سے ہو کر آیا ہوں، اور کوئی مجلس کروانے والا بھی یہ نہ سمجھے کہ آج میں نے مجلس کروائی ہے، آج میں نے مجلس کروائی ہے۔ اور یہاں تو زمانہ بدل گیا، نظام بدل گیا، حسین کی مجلس کم ہے، بندوں کی زیادہ ہے۔ یہ فلاں کی مجلس ہے، یہ فلاں کی مجلس ہے، یہ فلاں کی مجلس ہے، یہ فلاں کا بندہ ہے، یہ فلاں کا بندہ ہے، یہ فلاں کا بندہ ہے۔ مجلس فقط حسین کی ہے، نہ کروانے والا سمجھے کہ مجلس کروائی ہے، نہ سننے والا فخر کرے کہ آج میں مجلس حسین میں گیا تھا، بلکہ مجلس سننے کے بعد شکر کا سجدہ کرے کہ حسین نے مجھ جیسے کو بھی بلا لیا ہے، حسین نے مجھ جیسے کو بھی بلا لیا ہے۔ جو ہاتھ چکے ہیں یہ شکر کا سجدہ تھا، جنہوں نے بات کو سمجھا ہے۔ ہر بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں مجلس میں آیا ہوں، کیونکہ ہر کوئی آ نہیں سکتا، ہر کوئی آنا نہیں چاہتا، اور کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ آنے نہیں دیتا۔ ہر کوئی نہیں آ سکتا مجلس میں، اور
اور یہ یاد رکھنا، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے جس طرح بات کرتے ہیں کسی ذاکر مولوی سے کہ آپ نے محرم پڑھنا ہے، پھر اس سے بات طے ہوتی ہے وہ محرم پڑھتا ہے. ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. میں نے یہاں 5 سال پڑھا ہے، اور اگر آپ بھی اس بات کی قیمت نہیں دیں گے تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں سنا. ایسا نہیں ہے 3 مہینے پہلے بات ہوئی ہے تو مولوی ذاکر پڑھنے کے لیے آئے گا. لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا ہے ازل سے. اور یہ لوہے محفوظ وہ نہیں جو عرش پر ہے، یہ لوہے محفوظ ہے جسے صحیفہ فاطمہ کہتے ہیں. اس میں یہ بات ازل سے درج ہے کہ کب کہاں مجلس ہوگی، کس نے پڑھنا ہے، کس نے سننا ہے. یہ بات ازل سے طے ہے، یہ بات کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ فیصلہ ہوا ہے. اور یہ صحیفہ فاطمہ جو بی بی کے پاس جبرائیل لائے تھے رسول کے بعد، اس صحیفے میں لکھا ہوا ہے کس نے پڑھنا ہے، کس نے سننا ہے، کس نے آنا ہے، کس نے نہیں آنا، اور کس کو نہیں آنے دینا. اور یہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، کیونکہ اللہ اپنا ارادہ کبھی نہیں بدل سکتا، کیونکہ جو اس کا ارادہ ہے وہ عین ذات ہے. اگر آپ بات سننا چاہتے ہیں، سن رہے ہیں ذکر کو، تو اللہ کا ارادہ عین ذات ہے، وہ ارادہ نہیں بدل سکتا. ہر کسی کو نہیں آنے دیتا، وہ اسی کو آنے دیتا ہے جو اس کے ارادے کے دائرے میں ہو. اور ارادہ کیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں نے تمہیں ایسا پاک کر دیا کہ نجاست آ ہی نہیں سکتی. اب جو اہل بیت کے قریب آ جائے وہ سمجھ جائے کہ اللہ نے پاک کر دیا ہے، اللہ نے اسے پاک کر دیا ہے. اور یہاں پر کوئی مسلک کی مذہب کی قید نہیں ہے. او علی والا تم سے بات کر رہا ہوں، کم از کم کہہ رہا ہوں 10 دن کوئی ہندو بھی آئے تو تم پہ واجب ہے اس کا احترام بھی کرو، کھانا بھی کھلاؤ. نہیں کام بندے بولے ہیں. میں حدیث پڑھ دیتا ہوں رسول کی. رسول نے فرمایا من بکا علی الحسین او ابکا، یہ تمہیدی مجلس ہے آج. من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ. یہ جو من ہے، کوئی عربی والا بیٹھا ہوتا تو سمجھتا. من بکا علی الحسین، جو بھی حسین پر بکا کرے گا، یعنی اونچی آواز میں روئے گا، جو بھی روئے گا. من اس لیے آتا ہے کوئی تخصیص نہیں ہے، شیعہ روئے، سنی روئے. من اس لیے آیا ہے کہ جو بھی روئے گا. حسین شیعوں کا امام نہیں ہے، حسین کائنات کا امام ہے. اور یہ حسین کی کریمی ہے کہ اگر کوئی یہودی بھی روئے گا تو اسے بھی اجر و ثواب ملے گا. وہ بھی من میں آتا ہے. جو بھی حسین پر روئے گا یا رلائے گا یا رونے کی شکل بنائے گا، رسول فرماتے ہیں واجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جائے گی. اب کون سی جنت میں جاتا ہے یہ رسول جانتے ہیں، گھبرا تو نہیں گئے ہیں. یہ عزاداری جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے تمہید ہے. 1443 سال گزر گئے، مجلس آج بھی ہو رہی ہے، مجلس آج بھی ہو رہی ہے. اور آج کے حکماء، حکومتیں، یا آج کے کوئی بادشاہ یا بعد میں کوئی آنے والے ہوں تو کبھی بھی اس ذکر کو نہیں مٹا سکتے، کیونکہ ذکر حسین ایک عہد ہے، بندے کا بندے سے نہیں، امام کا اللہ سے ہے. جو بیدار بیٹھے ہیں، ذکر حسین عہد ہے، اللہ کا امام سے عہد ہے. کیا عہد ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ ہمیں نہیں کہا، جو اس کا ذکر کر سکتا ہے اسے کہا. اور یہ سپیشل صرف حسین کی ذات پر آیت فٹ آتی ہے کہ اللہ نے کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور یہ کمال حسین تھا کہ خنجر کے نیچے تھا تب بھی اللہ کا ذکر کیا، نیزے کی نوک پر تھا تب بھی اللہ کا ذکر کیا. حسین نے وعدہ پورا کر دیا اور ذکر کر کے پردہ کر گئے. اب
ہوگا. دل سے محبت سے داد نکلے گی تو دل کو بھی کچھ نہیں ہوگا, اور جس کو شک ہے اس کو سب کچھ ہوگا, کیونکہ ان پہ شک نہیں کرنا. ان پہ شک کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے, کیونکہ یہ رسول کی حدیث ہے کہ جس نے میری آل میں شک کیا اس نے اللہ کی توحید میں شک کیا. میں نے اتنی بڑی بات اتنی آرام سے کہہ دی ہے, رسول کا فرمان ہے, جس نے میری آل میں شک کیا. کہا ہے اس کا مطلب کرنے والے تھے, اور یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے ان میں شک کیا مجھ میں شک کیا, کہا نہیں اللہ کی توحید میں شک کیا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کسی چیز کے بنی ہوئی چیز پر کوئی عیب نکالو تو وہ چیز کا عیب نہیں ہے. یا تو میں کہوں آپ سمجھدار نہیں ہیں, سمجھدار ہیں تو پھر اس بات کو سمجھیں گے. کوئی چیز بنی ہوئی ہو اس میں نقص نکالا جائے, عیب نکالا جائے تو وہ اس کا عیب اور نقص نہیں ہوتا, وہ بنانے والے کا عیب ہوتا ہے. مگر بنانے والے سے کیوں کہ ڈرتے ہیں, جو بیدار بیٹھے بنانے والے سے ڈرتے ہیں, اس کا ڈر خوف ہے, اسے کچھ نہیں کہہ سکتے تو پھر ان میں عیب نکالتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا کہ ہم 14 کو اللہ نے بنایا ہے. اب 14 میں جو عیب نکالے گا وہ 14 میں نہیں اللہ میں عیب نکال رہا ہے, کیونکہ بنایا جو اللہ نے ہے. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے, مولا امان و شاد رکھے. ان میں جو عیب نکالے گا وہ اللہ میں, اور رسول اللہ ان باتوں کو جانتے تھے, اس لیے کہہ کے گئے تھے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی, کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور میری اطرت اہل بیت. صرف اہل بیت نہیں, اطرتی اہل بیتی, جو اہل بیت بھی ہے اطرت بھی ہے. اطرت کا معنی ہے ٹکڑا, اطرت کا معنی ہے جز, اطرت کا معنی ہے جیسا میں ہوں ویسے وہ ہے. اس لیے کہا تھا کہ قرآن اور اہل بیت کیوں کہا تھا, اس لیے کیونکہ قرآن کے لیے اللہ نے کہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے, جس میں کوئی شک نہیں ہے, جس میں کوئی عوج نہیں ہے, جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, جس میں کسی قسم کی نجاست نہیں ہے. اس لیے رسول نے کہا تھا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں, کوئی غیرت مند تو ہوگا جو میری اہل بیت کو کچھ نہ سمجھے, کم از کم قرآن جتنا تو سمجھے گا. نہ قرآن میں عیب ہوگا نہ اہل بیت میں عیب ہوگا, اتنا تو سمجھے گا. مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. یا علی یہ اس لیے اکٹھا ملایا ہے کیونکہ رسول وہ ہے جو طبیعتوں کو جانتا ہے, جو فطرتوں کو جانتا ہے, جو طینت کو جانتا ہے. رسول کی بات کر رہا ہوں, گھبرا تو نہیں گئے ہیں, پہلے سے جانتے تھے, اس لیے ہر چیز سے پہلے آگاہ کیا. حسین آج بھی زندہ ہے اور یہ فرش اعضا کا معجزہ ہے. چلو آج اسی پہ سن لیں تاکہ آپ کو بھی احترام فرش اعضا کا پتہ چلے. یہ جگہ کسی کے باپ کی جگہ نہیں ہے, یہ امام بارگاہ ہے. امام بارگاہ یعنی امام کا گھر. جو بندے کم بولے ہیں اس کا مطلب ایمان نہیں ہے اس بات پہ. امام بارگاہ کا مطلب ہوتا ہے امام کی بارگاہ, امام کی بارگاہ. امام یہاں موجود ہے, یہ ان کی بارگاہ ہے. اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جب اپنے امام کی بارگاہ میں جانا ہے تو جانا کیسے ہے. بارگاہ اچھا چلو جو تھوڑا سا چپ ہوتے ہیں تو دل کرتے ہیں اور مثال دے کر سمجھاؤں. اگر میں اپنی بات ہی کر لیتا ہوں, ہمارا باپ ہمارے والد سامنے بیٹھے ہو تو ہم ان کے سامنے کبھی بھی ایسے نہیں بیٹھتے کہ ہمارے پاؤں نظر آ رہے ہوں. مثال یہ ہے, سمجھنا آپ نے بہت کچھ ہے. کبھی بھی میں اپنی مثال دے رہا ہوں, استاد بھی ہے باپ بھی ہے, کبھی باپ کے سامنے پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر نہیں بیٹھے, کبھی اونچا نہیں بولے, کبھی بے ادبی نہیں کی. اور استاد ہے کوشش کی ہے کہ پشت کر کے بھی نہ جائے, جو نہیں کر
اپنے باپ کا احترام وہ تو چپ رہے، جو اس طرح کرتا ہے وہ ضرور بولے گا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنی زندگی میں جان بوجھ کر، کیونکہ باپ بھی ہے، استاد بھی ہے، عالم بھی ہے، پشت کر کے نہ جائے۔ تو جب باپ بیٹھا ہو گھر میں، اس کا اتنا احترام ہے، تو جو بندہ امام کی بارگاہ میں آئے اور امام موجود ہو تو پھر اس کا کتنا احترام ہونا چاہیے؟ پھر امام کے سامنے کیسے جانا چاہیے؟ امام کے سامنے ایسے جاؤ کہ جسم بھی پاک ہو، نفس بھی پاک ہو، روح بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو۔ بابا غسل کیا جسم پاک ہو گیا، وضو کیا جسم پاک ہو گیا، روح بھی پاک ہو، کیونکہ امام جسم کا امام نہیں ہے، حسین روح کا بھی امام ہے، حسین قلب کا بھی امام ہے۔ پانی سے جسم تو پاک ہو گیا، روح کیسے پاک کرے؟ روح کیسے پاک کرے؟ روح بھی پاک ہوتی ہے، جیسے جسم کے لیے روٹی کھاتے ہیں، روح کے لیے بھی غذا ہوتی ہے، اور اگر غذا نہ ہوتی تو آج یہاں نہ آئے بیٹھے ہوتے۔ یہ جو آپ لے رہے ہیں یہ جسم کی غذا نہیں ہے، یہ روح کی غذا ہے، اور روح کی غذا کھانے کے لیے یعنی لینے کے لیے اور روح کو پاک و مقدس کرنے کے لیے امام کی بارگاہ میں آنا پڑتا ہے، اور امام کی بارگاہ میں آنے کے لیے شرط ہے کہ جسم پانی سے پاک ہو، روح منافقت سے پاک ہو، روح منافقت سے پاک ہو، کیونکہ امام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، امام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ کیونکہ ہم تو نہیں جانتے دلوں کے راز، لوگوں کی طبیعت، طینت، فطرت ہم نہیں جانتے، مگر امام جانتا ہے، اور وہ امام جو موجود بھی ہے۔ اچھا، جو کم بندے بولے ہیں، فرش ادا کی ایک فضیلت اور بتاتا ہوں، کیونکہ امام موجود ہیں، موجودگی میں بتا رہا ہوں۔ فرش ادا پر چھٹے امام فرماتے ہیں، جو مجلس حسین میں فرش ادا پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، مجلس حسین میں، یہ درس ہے، 10 دن کا درس ہے، درس کی طرح ہی سنا جاتا ہے، یعنی دل میں نقش کیا جائے، بات کو ذہن سے سمجھا جائے اور سمجھ کر اپنے اوپر لاگو کیا جائے، اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ لاگو کیا جائے، لاگو جسم پر، وجود پر۔ ولایت 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 کہنے سے نہیں آتی، نہیں، آپ گھبرا گئے ہیں۔ چھٹے امام نے فرمایا ہے، تم اگر پہلی مرتبہ کسی کے شہر میں جاؤ، کسی کے محلے میں جاؤ، کسی کے علاقے میں جاؤ، کسی کے گھر میں جاؤ، تو تمہیں بتانا نہ پڑے کہ تم ہمارے شیعہ ہو۔ نہیں، کم بندے سمجھے ہیں، جو سمجھا ہے وہی بولے گا۔ مولا نے فرمایا تمہیں بتانا نہ پڑے کہ تم علی کے شیعہ ہو۔ کہا مولا پھر کیسے پتا چلے گا؟ کہا جب نئی جگہ پہ جاؤ تو تمہارا وجود بتائے تم علی کے شیعہ ہو، تمہارا وجود بتائے، ہاتھ سے ایسا کام کرو، زبان سے ایسی گفتگو کرو، آنکھوں سے ایسا دیدار کرو کہ پتہ چلے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ اور مولا امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ میں اپنے شیعوں میں کوئی عیب نہیں دیکھنا چاہتا۔ مولا فرما رہے ہیں میں اپنے شیعوں میں کوئی عیب نہیں دیکھنا چاہتا سوائے ایک عیب کے، جو لوگوں کی نگاہ میں عیب ہے، وہ اس ایک عیب کے علاوہ۔ سائل نے کہا مولا کوئی عیب نہیں دیکھنا چاہتے سوائے ایک عیب کے، وہ عیب کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اگر کہیں رہتے ہو اور ہمارے دشمن بھی تمہارے ساتھ رہتے ہو، بات پسند نہیں ہے تو بدل دیتا ہوں، ہمارے دشمن بھی تمہارے ساتھ رہتے ہو اور تم بھی اسی جگہ پر رہتے ہو، اور باہر سے کوئی ملنے والا تمہارا آ جائے اور ہمارے دشمن سے تمہارا پتہ پوچھے، تمہارے بارے میں پوچھے، تو وہ بتائے کہ وہ کیسا ہے، تو میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں جب وہ اس سے پوچھے کہ بتاؤ وہ فلاں شخص جو ہے وہ وہاں رہتا ہے کیسا ہے، تو وہ تمہارا اور ہمارا دشمن جواب میں کہے یا ایماندار بھی ہے، شریف بھی ہے، دھوکہ بھی نہیں دیتا، بے ایمان بھی نہیں ہے، کبھی 2 نمبری بھی نہیں کی، کبھی جھوٹ بھی
नाराज ना होना, मैं हक कह रहा हूं हक के मिंबर से। 10 दिनों में हुसैन का जिक्र सुनकर अगर बंदा हुसैन की सीरत पे अमल नहीं कर सका तो 10वें दिन जाकर माफी मांगे कोई गुनाह हुआ है। ये चाहे कोई पढ़ने वाला है चाहे सुनने वाला है। हुसैन वाहवा के लिए नहीं है, हुसैन नारे के लिए नहीं है, हुसैन समझने के लिए है। हुसैनियत को वजूद पे तारी करोगे फिर हुसैन समझ में आएगा। नहीं अगर घबरा गए हैं तो मैं वजूद पे तारी करोगे, रूह पे हर कोई नहीं कर सकता। जिसकी रूह पे हुसैन तारी हो जाए वो हबीब बन जाता है। हाय हाय हाय, पता नहीं कहाँ बैठे। जिसकी रूह पे, मैं वजूद की बात कर रहा हूँ, असद भाई मौला आपको सलामत रखे, मैं वजूद की बात कर रहा हूँ, सिर्फ वजूद पर। अच्छा, एक बंदे ने छठे इमाम से आकर कहा, मौला सलामत रखे, कि मौला हमें लोग ताने देते हैं कि तुम शिया कहते हो। अली जब खैबर में जाने लगे रसूल के बुलाने पर तो अपने घोड़े पर सवार हुए, एक पांव रकाब में रखा, फिर दूसरा पांव, जिस्म पे तारी करना समझना, दूसरा पांव रकाब में रखने तक अली ने कुरान खत्म कर लिया। सुनते हैं ना ये बात? उसने कहा मौला हम ये बात जब सुनाते हैं फजीलत की तो लोग एतराज करते हैं भी 30 पारे हैं, इतना कुरान है, जीन पर बैठते हुए कितनी देर लगती है? एक पांव रकाब में रखा, एक लम्हा नहीं गुजरा दूसरा पांव रख के बैठ गए। कहा मौला बात उनकी भी है ऐसी कि अली कैसे एक पांव रखता, दूसरा पांव जो बेदार बैठा है और जिसकी धड़कन में अली है, दूसरा पांव रखने तक कुरान कैसे खत्म हो जाता था। छठे इमाम ने फरमाया अल्लाह ने अली को जो विलायत अता की है वो खुद अली के वजूद पर भी लागू थी। जब अली पहला कदम उठाता तो वजूद को हुक्म देता था कुरान पढ़, वजूद कुरान पढ़ता था, दूसरे कदम तक कुरान खत्म हो जाता था। अली के वजूद पर भी विलायत थी। मौला इन हाथों को सलाम। या अली जिन्होंने या अली नहीं कहा जन्नत में नहीं जाएंगे, मुझसे आज लिखवा लो बेशक। मौला सलामत रखे आपको। वजूद अली पर भी तारी है। तो ये मजलिस हुसैन का मकसद यही है कि वजूद पर तारी करें। मैंने उस दिन भी एक जुमला कहा था कि 10 दिन बानी मजलिस करवाए, 10 दिन मौलवी जाकिर पढ़े और 11 मुहर्रम को उसमें कोई हुसैन के फौजियों वाली सिफत ही ना आए। तो उसने सुना क्या है, वो समझा क्या है? बात दाद पे खत्म हो गई है या नियाज पे खत्म हो गई है? कोई हुसैनी तो बना नहीं। ओ भाई हुसैनी बनने के लिए पहले हुर बनना पड़ता है, हुर बनना पड़ता है। इस मिजाज का मैंने भी बड़ी दुनिया देखी है और बड़ी जगहों पे गए, इस मिजाज का बंदा नहीं मिला जिसके वजूद पर हुसैनियत तारी हो। तारी हो मजलिस वक्त पूरा करने का नाम नहीं है। घबरा तो नहीं गए? हाँ, वो बंदे जो कुछ और सोच रहे हैं उनको मेरी बात कैसे समझ में आएगी? जो बात कर रहा था चलो वहीं से लेता हूँ। जब मजलिस में आए पाक होकर, वजूद भी पाक हो, पहली मजलिस है तमहीदन, इसलिए ये जुमले कह रहा हूँ क्योंकि मैं जो जो कर कर यहाँ पहुँचता हूँ मैं चाहता हूँ मोमिन भी वैसे आए, गुस्ल भी हो, बावजू भी हो, 2 रकात नमाज शुक्राना भी हो कि इस लायक बनाया हुसैन की मजलिस पढ़ने जा रहा हूँ। ये सारी चीजें मिल जाए और फिर बैठ जाए तो फिर होता क्या है? मौला फरमाते हैं जब फर्श अज़ा पर इस हालत में आकर मोमिन बैठ जाता है फिर बैठकर जो दुआ करता है पंचन पाक आमीन कहते हैं। फिर 5 आमीन कहने वाले होते हैं जो फर्श अज़ा पर मौजूद होते हैं, वो आमीन कहते हैं। और आप खुद सोचे, कुछ बंदे इस बात को समझे नहीं है या फिर हल्का ले लिया। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कहते हैं ठीक है देखी जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? सुन लिया समझा नहीं, वजूद पे तारी नहीं किया, देखी जाएगी। कब्र आएगी देखी जाएगी, महशर आएगा देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा।
कब्र भी देखी नहीं जाएगी जब तक रोशनी न हुई, और महशर भी देखा नहीं जाएगा जब तक पेशानी पे मोमिन न लिखा हुआ। दोनों चीजें मुश्किल है। आसान डरा नहीं रहा आपको, मगर कब्र भी देखी जाएगी जिसकी कब्र में चरागे रोशनी हुसैन होगा। अगर हुसैन का चराग रोशन हुआ, रोशन तब होगा जब वजूद पर हुसैन तारी होगा। और जब 5 आमीन कह देंगे, मुझे बताएं 5 में सैयदा ज़हरा भी है, सैयदा ज़हरा भी है। बीबी का नाम इसलिए लिया है कि रसूलुल्लाह ने मुबाहले में कहा था कि जब मैं हाथ उठाकर दुआ करूं, फातिमा तुम आमीन कहना, अल्लाह रद्द नहीं करेगा, अल्लाह रद्द नहीं करेगा, तुमने आमीन कहनी है। तो जिसके लिए बीबी आमीन कह दे, फिर मजलिस में आओ और आकर किसी को कहने की जरूरत नहीं है, खुद दिल में दुआ रखो और दुआ रखकर हुसैन में फना हो जाओ, और जब उठोगे दुआ पूरी हो जाएगी। ये फर्श अदा का कमाल है, और ये हुसैन की मोहब्बत और इश्क का कमाल है। जो बंदा जिंदगी गुजार करे, हुसैन, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये जो 10 दिन है ना, ये हुसैन के मखसूस है, मखसूस है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके वजूद और रूह में हुसैन की मोहब्बत को घोल दूं। कोई एक बंदा तो ऐसा बन जाएगा जिससे मौला मुझसे राजी हो जाएगी कि तूने हक अदा कर दिया है, और मकसद मजलिस इमाम को राजी करना है हुसैन के लिए। और ये भी याद रखना, जिसने हुसैन के साथ धोखा किया है वो कभी जन्नत नहीं जा सकता। जिस सूरत में मर्जी किया है, किसी भी वजह से किया है। और मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है, अगर आप कहें तो आज पहला दिन है सुना दूं ताकि आपके जहनों की तामीर भी हो जाए। आयतुल्लाह मुर्तजा शिराजी के पास एक बंदा आया, असद भाई, और उसने आके कहा, सरकार मैंने रात को ख्वाब देखा है, बात बड़ी है और रिकॉर्ड भी हो रही है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, मगर आपने समझना है, पता नहीं कहाँ कहाँ तक ये बात जाएगी और कौन कौन इस बात की वजह से मुझे क्या क्या कहेगा, मगर बात हक है। आयतुल्लाह मुर्तजा शिराजी के पास एक बंदा आया, उसने कहा, सरकार मैंने रात को ख्वाब देखा है और मेरे हाथ यूं बंधे हुए हैं और मैं मौला हुसैन का गोश्त खा रहा हूं। बात समझना, जो 10 दिन का मकसद है वो समझा रहा हूं, और जहां तक आवाज जा रही है वो भी समझे। हाथ बंधे हुए ख्वाब में, और मौला हुसैन का लाशा पड़ा है, मैं गोश्त खा रहा हूं। 3 घंटे आयतुल्लाह मुर्तजा शिराजी सर नीचे करके रोते रहे। 3 घंटे के बाद सर उठाया और उठाकर कहा, तू करता क्या काम है? उसने कहा, जी मैं जाकिर हूं। मेरा बाप भी जाकिर था, मैं भी जाकिर हूं। उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, आज के बाद जाकरी छोड़ दे या फिर हुसैन के मुतालिक मसाइब में झूठ बोलना छोड़ दे। पता नहीं आप कहां बैठे हैं और मैंने कितनी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा, ख्वाब की ताबीर ये है कि आज के बाद जाकरी छोड़ दे या फिर मसाइब में रुलाने के लिए जो झूठी रिवायतें पढ़ता है वो पढ़ना छोड़ दे। हुसैन को झूठ के सहारे की जरूरत नहीं, हुसैन पहले भी मजलूम है, अब जो हुसैन पर झूठ बोलेगा वो भी शिलर जैसा होगा। ये उनके जुमले हैं, ये उन्होंने फरमाया है, और हकीकत अमर भी यही है कि जो दिन की तरह चमकते हुए सच्चे हैं, उन्हें किसी झूठ के सहारे की जरूरत नहीं, उन्हें किसी बनावट के सहारे की जरूरत नहीं है, और जो ऐसा करता है वो भी कातलों में शुमार है। अगर 10 दिनों में यही बात न मेरे खिलाफ भी हो तो अगर हक है तो मैं कह के रहता हूं, चाहे मेरे खिलाफ क्यों ना हो। तो फिर जो बात हक कहना जानता है, सुनना भी जाने, बर्दाश्त करना भी जाने। हुसैन के साथ मैं अक्सर कहा करता हूँ, खुद मसाइब पढ़ते हुए भी मेरी कैफियत ऐसी बदल जाती है कि मुझे कहना पड़ता है कि हुसैन के मसाइब में एक लफ्ज इधर उधर भी हो जाए तो ये भी हुसैन की मुसीबत है कि लोग हुसैन के साथ झूठ बोल रहे हैं। और वैसे भी अगर किसी के घर कोई मजाक करे जाकर उस वक्त जब कोई मरा पड़ा हो, कोई उसका मुसीबत में हो, कोई बीमार हो,
اس کی مصیبت کے ساتھ مذاق کرے تو یہ بھی بڑی مصیبت ہے اور اس پر ظلم ہے۔ تو انہوں نے کہا جو خواب تو نے دیکھا ہے اس کی تعبیر یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ حقیقت بھی جب فطرس کو پر ملے جھولے سے مس ہوا، جھولے سے، حسین سے نہیں، جھولے سے مس ہوا۔ فطرس کو پر مل، بات میں کوئی سیکھ کر نہیں آتا، بنا کر نہیں آتا، یہاں بیٹھتا ہوں جو آتی ہے وہی پڑھتا ہوں، اس لیے میری ترتیب بھی اپنی ہے، طریقہ بھی اپنا ہے، کیونکہ یہ فقر سے نکل رہی ہے، کتابوں سے نہیں نکل رہی کہ یاد کر کے پھر آپ کو سناؤں گا، جو آ رہی ہے وہ سنا رہا ہوں۔ مس کیے پر فطرس نے جھولے سے، حسین سے نہیں، رسول حسین سے کروا سکتے تھے۔ رسول نے جبرائیل سے کہا حسین کے جھولے سے مس کر، وہ جو اللہ نے پر توڑے تھے اور حسین کے جھولے سے مس ہوئے تو فطرس اڑنے لگ گیا۔ تو تم گھنٹہ حسین کی مجلس میں بیٹھو اور حسین بھی موجود ہو، تم کیوں نہیں اڑنے لگ جاتے؟ تم پرواز کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہم پرواز کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حسین بھی موجود ہے اور مجلس حسین ہے۔ یہ باتیں سمجھنے کے لیے ہیں، اور کربلا کوئی مذاق نہیں ہے جو آج تک زندہ ہے۔ اللہ نے نبیوں کو معجزے دیے۔ آخری بات ہے فضیلت کی، اللہ نے، یہ تمہید ہے، آج کے دن کی مجلس ہوگی کل سے، اللہ نے نبیوں کو معجزے دیے۔ بولو تھوڑا سا۔ ہاں، ایسی باتوں پہ لوگ اکثر چپ ہو جاتے ہیں، اور جب چپ ہوتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ باتیں ہیں ان کے لیے۔ مجھے تو نہیں پتا، لیکن ہر بندے کو اپنا تو پتا ہوتا ہے نا۔ پھر جو خاموش ہو گیا وہ چور کی داڑھی میں دل کا، پھر وہ جو مرضی سمجھے، لیکن حق یہی ہے۔ اللہ نے نبیوں کو معجزے دیے، دیے یا نہیں دیے؟ بولے تھوڑا سا۔ دیے معجزے نبیوں کو، کس لیے دیے؟ تاکہ امت سے الگ نظر آئے، امت سے الگ نظر آئے، کوئی یہ نہ کہہ سکے ہم جیسا ہے۔ معجزہ اس لیے دیا، معجزہ، اچھا یہ بھی سن لے، معجزہ عجز سے نکلا۔ عجز یعنی عاجزی، یعنی جو اس پر اختیار نہ رکھتا ہو، دوبارہ کرنے سے عاجز ہو جائے، جو نہ ہو سکے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ نہیں، ایک دفعہ پھر یہ تعریف سمجھیں گے تو جملہ سمجھ میں آئے گا۔ معجزہ، معجزہ کی تعریف یہ ہے کہ جسے کرنے سے عاجز ہو بندہ، بندہ کرنے سے عاجز ہو، نبی کر لے، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کر لے، ایک اندھے کو نہیں 70 کو شفا دے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اسے کہتے ہیں معجزہ، اور یہ شفا دے لوگ دیکھتے رہے اور ویسا کوئی نہ کر سکے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اور اللہ نے انبیاء کو معجزے دیے، اولیاء کو معجزے دیے، انبیاء کے اوصیاء کو معجزے دیے، پھر اپنے اماموں کو معجزے دیے۔ دیے کس لیے؟ تاکہ لوگ عاجز آ جائیں ان کے سامنے، عاجز آ۔ چلو ایک بات مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ مولا امیر المومنین مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے، ایک یہودی آیا اور اس نے آ کر کہا یا علی، میں نے سنا ہے آپ رسول کے بعد رسول کے جانشین ہیں، میں نے سنا ہے رسول کے بعد آپ رسول کے جانشین ہیں، کہا تجھے کوئی شک ہے؟ کہا شک نہیں ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ رسول تو وہ ہے جس نے معجزے دکھائے ہیں، رسول تو وہ ہے، بیدار رہنا تو بات سمجھ میں آئے گی، وہابات کے لیے نہیں، اپنے ایمان کو بلند کیا کرو بات سن کر، رسول تو وہ ہے جس نے معجزے دکھائے ہیں، اب رسول کا جانشین وہ ہوگا جو ویسا معجزہ دکھائے گا۔ کہا تم نے رسول کا معجزہ کیا سنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھ کر محمد نے درخت کو بلایا تو درخت چل کر آ گیا۔ کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ کہا مڑ کے دیکھ، اب جو دیکھا تو درخت چل رہا تھا۔ کہا علی کہا تو نہیں، کہا نبی اور امام میں یہی ہوا۔ نبی کہتا ہے، امام کو کہنا بھی نہیں پڑتا۔ اگر کوئی امامت میں شک کرے تو زمین کا ذرہ ذرہ گواہی دیکھا، پیچھے دیکھا تو درخت چلتا آ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ معجزہ تو میں نے دیکھ لیا، مگر یہ واپس اپنی جگہ پر جائے تو یہودی تھا نا، یہودی کو کیا پتا علی کون ہے؟
पता नहीं आप कहाँ बैठे हैं और मैंने क्या कह दिया है। यहूदी को नहीं पता अली कौन है। मौला ने फिर दरख्त कहा नहीं अली इरादतुल्लाह है, कहा नहीं, वापस दरख्त अपनी जगह पर चला गया। यहूदी था, फिर देख कर कहते हैं अब भी कई इस किस्म के यहूदी हैं मौजूद है। उसने कहा तब मानो जब ये दरख्त मुझसे कलाम करे। हाय हाय, ये बात है जिस पर मुझे मजा आता है। मौला ने फरमाया अच्छा तू अपनी जगह से उठ और उठकर दरख्त के पास जा और दरख्त को तू जा करके कि मुझे अली ने भेजा है मुझसे कलाम कर। हाय हाय हाय, इमामत का इख्तियार कौन समझेगा? वो यहूदी है, मानने वाला नहीं है। कहा जा, ये चल कर आया, दरख्त के पास खड़ा होकर पैगाम दे रहा है कि मुझे अली ने भेजा है और अली कह रहे मुझसे कलाम कर। दरख्त से आवाज आई, जब इतना कुछ देख लिया फिर अली पर ईमान क्यों नहीं रहा? जब इतना कुछ देख लिया है मौला इन हाथों को सलामत रखे, किसी के मोहताज न। जब इतना कुछ देख लिया है, दरख्त ने कहा फिर अली पर ईमान क्यों नहीं रहा? सबको अल्लाह ने मौजे दिए मगर एक मौजज़ा ऐसा है, वे नबी थे, मौजज़ा था। नबी चले गए, मौजज़ा इमाम के पास आया, इमाम पर्दे में गए, मौजज़ा खत्म। तवज्जो है या नहीं? ये ज़ाहिरी मौजज़े की बात कर रहा हूं, मौजूदगी में जो मौजज़ा था खत्म हो गए, मगर एक मौजज़ा, एक हस्ती को अल्लाह ने ऐसा दिया है कि आज तक है पड़ा। मैं अपनी पहली बात से आखिरी बात को मिला रहा हूं, अगर आप बेदार बैठे, एक मौजज़ा और वो हस्ती ना इमाम है, न नबी है, न किसी नबी की वसी है। थोड़ा तजस्सुस और पैदा हो जाए, जितना गौर आप कर रहे हैं उतनी ही गहराई में दिल में बात उतरेगी तो लुत्फ आएगा। किसी नबी ने मुर्दा जिंदा किया, किसी ने बीमार को शिफा दी, किसी ने दरख्त को बुलाया, किसी ने पहाड़ चढ़ाए, किसी ने अंधे को बिनाई दी, मगर जब तक नबी थे तब तक मौजज़ा था। मगर अल्लाह ने कायनात में एक ऐसी हस्ती को भेजा, वो आकर चली गई मगर मौजज़ा बाकी है, और उस हस्ती को ज़ैनब कुबरा कहते हैं। मौजज़ा लगाई हुसैन है, हस्ती का नाम ज़ैनब कुबरा है। ये अल्लाह ने इस बीबी को मौजज़ा अता किया है। मौला इन हाथों को सलामत रखे, मौला इन हाथों को वो खैरात दे जो हम मांगने आए। ये वो हस्ती है जिसे अल्लाह ने मौजज़ा दिया, दिया अल्लाह ने है, दिया अल्लाह ने है। बीबी ने पर्दा किया मगर मौजज़ा आज तक बाकी है और बाकी रहेगा। और मौजज़े का बाकी रहना इस बात की दलील है कि सैयदा भी बाकी है, सैयदा भी बाकी है। और ये आज तक जो हुसैन की सदाएं हैं, या मैं जुमले को ठीक करके कह दूं, आज तक जो अल्लाह अकबर की सदाएं हैं ये हुसैन की वजह से है, और जो हुसैन की सदाएं हैं ज़ैनब की वजह से है, आज तक मौजूद है। अगर जिसने मंतिक को समझना है तो फिर वो यूं समझेगा कि अल्लाह अकबर भी ज़ैनब की वजह से है, या हुसैन भी ज़ैनब की वजह से है, या अली भी ज़ैनब की वजह से। और करबला के मैदान में सबसे अल्लाह के नजदीक जो अहम तरीन हस्ती थी, जिसका होना, मैं अपने मयार से पढ़ता हूं, आपका अपना मयार है, जिसका होना बहुत जरूरी था, उसे ज़ैनब कहते हैं। हाय निकले तो मोहब्बत है, आंसू आ जाए तो समझो बीवी ने खैरात दे दी है, मगर बात दिल में उतारना, जिसका होना। चलो मैं एक जुमला बढ़ाकर समझा देता हूँ। आदम से लेकर खातम तक नबियों में भी कोई हुसैन नहीं है, नहीं है। अल्लाह ने ये इस्म भी किसी को नहीं दिया, इस्म में भी हुसैन को ला शरीक रखा है। अल्लाह ने इस्म में भी हुसैन को ला शरीक रखा है, खुद 14 में भी हुसैन एक है, मगर अल्लाह ने पूरी कायनात में जिस हुसैन को ला शरीक रखा है उसकी शरीका ज़ैनब को बनाया है। अब समझो बीबी कितनी जरूरी थी। और ये कोई अचानक नहीं हुआ, ये कोई हादसा नहीं हुआ
کہ 28 کو مدینہ چھوڑا، کربلا آ گئے، شہید ہو گئے، قید ہو گئے، شام چلے گئے، واپس آ گئے. یہ اچانک نہیں ہوا، یہ وعدہ تھا، یہ عہد تھا، یہ بات ہوئی تھی اس مقام پر، عالم ارواح میں بات ہوئی تھی. میں اپنی ترتیب سے پڑھتا ہوں، مصائب بھی اس وقت پڑھتا ہوں جب میں خود اس مصیبت تک پہنچ جاتا ہوں. یہ وعدہ تھا، عہد تھا. جب عالم ارواح میں اللہ نے روحوں کو اکٹھا کیا تھا، اکٹھا کرنے کے بعد اللہ نے اپنے ممبر پر، نوری ممبر پر ایک تاج سجایا تھا، اور تاج سجا کے عالم ارواح میں اللہ نے منادی دی تھی، کوئی ہے جو یہ تاج شفاعت لے جائے؟ کوئی ہے جو یہ سمجھنا. اور میری اس پہلے جملے کو کہ حسین کے لیے زینب کتنا ضروری تھی، اور اللہ نے زینب کو مرکز کیوں بنا کے رکھا تھا، اور آج تک بی بی کا معجزہ کیوں زندہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا. کوئی ہے جو یہ تاج شفاعت لے جائے؟ اور جو یہ تاج شفاعت، اللہ کہہ رہا ہے جو تاج شفاعت لے جائے گا، سر پہ سجا لے گا، پھر جب وہ شفاعت کرے گا میں اس کی شفاعت کو خالی نہیں بھیجوں گا، جس کے لیے مرضی کرے گا. اب انبیاء میں اعلان ہوا تو نبی آگے بڑھے. جب آدم علیہ السلام آگے بڑھے تو پھر آواز آئی. اس تاج شفاعت کے ساتھ ایک لوح بھی رکھی ہوئی ہے جس پر شرطیں لکھی ہوئی ہیں. وہ شرطیں پڑھ کے دستخط کر جاؤ، جس نے دستخط کر دیے یہ تاج شفاعت اس کا ہو جائے. یہ عالم ارواح میں نبیوں کے سامنے اللہ نے اعلان کیا. آدم آگے بڑھے، اس لوح کو دیکھا جس پہ شرطیں لکھی ہوئی تھی. پہلی شرط پہ بھی دستخط کیا، دوسری پہ بھی کیا، تیسری پہ بھی کیا، مگر جب چوتھی شرط پہ آیا، اللہ جانے کیسی شرط تھی، قلم بھی رکھ دیا اور کہا پالنے والے میں اس کا حقدار نہیں ہوں، میں یہ تاج شفاعت نہیں لے سکتا. پھر نوح آگے پڑھے، پھر ابراہیم آئے، کچھ آتے رہے نبی، شرطوں پہ دستخط کرتے رہے، کچھ واپس جاتے رہے. پھر آخر میں باری آئی ایوب علیہ السلام کی. ایوب علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ صبر ایوب مشہور ہے اس نبی کا، اور یہ قرآن میں صبر سے ہی مشہور ہے. ایوب آگے بڑھے، دستخط کیے، دستخط کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے. اس مقام پر آ کر قلم کو رکھ دیا کہ پالنے والے یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا، جو آئے ہو سننے کے لیے مصیبت، میں یہ نہیں کر سکتا. صابر ترین نبی ہے، سب نبیوں میں صابر ہے. ایوب کا صبر قرآن میں موجود ہے، لیکن دستخط نہیں کیے. پتہ ہے وہ شرط کیا تھی؟ شرط بتا دوں ایوب والی شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ ایوب تم بیمار ہو جاؤ گے، تمہارے وجود میں کیڑے پڑ جائیں گے، اور پھر بھوک اور افلاس ہوگی، کھانا پینا نہیں ہوگا. یہ شرط تھی. اس شرط پہ رکے اس لیے کہ اس کی اگلی بات تھی، اور میں آپ کو بتا بھی دوں وہ بات کیا تھی. جب ایوب بیمار ہوئے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے کہا کہ گھر میں بھوک ہے، پیاس ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اگر آپ کہیں تو میں بازار جا کر کسی سے سوال کر لوں. جس کو پتا ہے کہ محرم کی پہلی ہے آج اور رونے کی نیت ہے. ایوب کی زوجہ نے کہا تھا، ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے کہا تھا اگر آپ کہیں، پہلے تو نہیں مانے، پھر انہوں نے کہا بھوک سے مر جاؤں گی، آپ بھی مر جائیں گے. کہا جا پھر شاید اس میں بھی امتحان ہو. رونے والی بات آگے ہے. بازار میں آ کر کھڑی ہو گئی. پوتی تھی جناب یعقوب کی، ایوب علیہ السلام کی بیوی پوتی تھی جناب یعقوب کی. بازار میں آ کر کھڑی ہو گئی، سارا دن مانگتی رہی، کسی نے کچھ نہیں دیا. پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں اور میں کیا کہہ رہا ہوں. نبی کی زوجہ ہے، کچھ نہیں دیا. شام کو ایک گھوڑے سوار آیا اور اس نے آ کر کہا گھر سے شریف لگتی ہے، خاندانی لگتی ہے، سوال کیوں کر رہی ہے؟ کہا مجھ پہ مشکل آئی ہے. کہا کس خاندان سے ہے؟ کہا میں یعقوب کی پوتی ہوں. کہا یعقوب کی پوتی ہے تو پھر میں تجھے اتنا دوں گا کہ تیرا گھر آباد ہو جائے گا، تو کھانا بھی کھا لے گی، مگر ایک شرط ہے. میں نے سنا ہے ایوب کی اولاد، یعقوب کی اولاد میں سے جو بھی مذکور آتی ہے اس کے سر کے بال سنہری ہوتے ہیں. ذرا اپنے سر سے چادر ہٹا کر مجھے اپنے بال دکھا، کیا واقعی تو یعقوب کی اولاد سے ہے؟ بیوی نے سر کو ڈھانپ لیا اور دوڑ کر واپس آ گئی گھر، اور گھر آ کر ایوب
شفاعت پہنوں. لوگوں کو دیکھا. پڑھنے کے بعد ابھی پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا تھا. یہ ان روحوں میں سے ایک ننھی روح آگے بڑھی اور اپنے قدموں کو اونچا کر کے تاج شفاعت کو اٹھا کر کہا نانا اپنا سر نیچے کر. یہ تاج شفاعت تجھے ہی سجتا ہے. یہ تاج شفاعت بنا ہی تیرے لیے ہے. رو کر کہا حسین پہلے شرطیں تو پڑھ لے. کہا نانا نہیں شرطیں نہیں پڑھے گا. حسین نے تجھے تاج شفاعت دے دیا. شرطیں مشکل ہو تو کیا تاج واپس لے لوں گا؟ نانا تاج سجدہ تجھے ہے. شرطیں جانے حسین جانے. اجرکم اللہ. شرطیں جانے حسین جانے. زمانہ گزرتا رہا. تاج شفاعت پہن لیا رسول نے. دنیا میں آ کر ایک دن مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے. بی بی سیدہ نے بھیجا حسن اور حسین کو کہ جاؤ نانا کا خطبہ سنو. سن کے آنا پھر مجھے سنانا. دونوں بھائی گھر سے نکلے. صحن تطہیر سے صحن الہی میں آئے. جب داخل ہونے لگے تو حسن مسجد میں داخل ہو گئے مگر حسین رک گئے. رکے تو پیچھے مڑ کے دیکھا جبرائیل نے دامن پکڑا ہوا. حسین نے کہا جبرائیل میرا دامن کیوں پکڑا ہے؟ کہا حسین میں نے خود سے نہیں پکڑا اللہ نے بھیجا ہے. کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہا اللہ نے کہا ہے حسین تجھے یاد ہوگا تو نے نانا کو تاج شفاعت پہنایا تھا اور شرطوں والی لوح پر تو نے دستخط نہیں کیے تھے. اللہ کہہ رہا ہے موسم قریب آ رہا ہے شرطوں پر دستخط کر دے. موسم قریب آ رہا ہے شرطوں پر دستخط کر دے تاکہ عہد پکا ہو جائے. اب حسین مسجد میں نہیں گئے. جبرائیل کے ساتھ مسجد سے باہر آ کر بیٹھ گئے اور وہاں پر لوح پر دستخط کرنے شروع کیے. روتے بھی آ رہے ہیں دستخط بھی کرتے آ رہے ہیں. روتے بھی آ رہے ہیں. اللہ جانے کیسے کوئی سوال تھے جن پر دستخط کرنے تھے. کرتے کرتے دستخط ختم ہو گئے. جبرائیل واپس چلے گئے. حسین نہ گھر گئے نہ مسجد میں گئے. چلتے چلتے مدینے سے باہر آ گئے. ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پر بیٹھ کر رونا شروع کیا. ادھر سے رسول نے خطبہ ختم کیا. واپس حسن کو لے کر گھر آئے. سیدہ زہرا نے پوچھا بابا میرا حسین کہاں ہے؟ میں نے حسن کے ساتھ بھیجا تھا. کہا حسن حسین کہاں ہے؟ کہا حسین رک گیا تھا کوئی اللہ کا اور حسین کا معاملہ تھا. رسول تڑپ گئے میرا حسین کہاں گیا ہے؟ حسین نے رونا شروع کیا رسول نے کہ میرا حسین کہاں گیا ہے. صحابیوں کو بھیجا حسین کو ڈھونڈو. علی کو بھیجا حسین کو ڈھونڈو. سارے صحابی بھی ڈھونڈ رہے ہیں. علی بھی ڈھونڈ رہے ہیں. حسن بھی رسول بھی ڈھونڈ رہے ہیں اور رو رہے ہیں حسین کہاں ہو؟ سلیمان محمدی چلتے چلتے مدینے سے باہر آئے. آ کر دیکھا ٹوٹی ہوئی دیوار پر حسین ہے اور دریا آنسوؤں کا بہہ رہا ہے اور کربلا کی طرف منہ کر کے حسین رو رہا ہے. سلیمان قریب آ کر کہتے ماذا یبکی کا یا ابا عبداللہ. حسین اتنی بلند آواز میں رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کیا ہوا سلیمان؟ کہا نانا بھی رو رہے ہیں اماں بھی رو رہی ہے. وجہ کیا ہے تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا سلیمان گھر چلو میں پھر بتاؤں گا. گھر چلو میں پھر بتاؤں گا. گھر لے کر آئے سارے انتظار میں ہیں. نانا بھی انتظار میں اماں بھی انتظار میں. ایک ہائے کے نکل جائے تو نام لکھا جاتا ہے وہ قریب ہے. اماں بھی انتظار میں. ایسے ہی حسین داخل ہوئے. رسول نے گلے سے لگایا. گلے سے لگا کر حسین کی روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا. تڑپ کے کہا حسین کبھی نہ روئے اب کیوں رو رہا ہے؟ کہا نانا وہ جو تاج شفاعت پہنایا تھا آج جبرائیل دستخط لینے کے لیے آیا. تڑپ کے کہا حسین کوئی شرط مشکل تھی؟ کہا نانا نہیں کوئی شرط مشکل نہیں تھی. جو مشکل سے گھبرا جائے وہ حسین نہیں ہوتا. نانا میں نے ساری شرطوں پہ دستخط کر دیا. پہلی شرط تھی مدینہ چھوڑنا پڑے گا. میں نے دستخط کر دیے. احرام حج کے عمرے میں بدلنے پڑیں گے. میں نے دستخط کر دیے. مسلم کا لاشا دیکھنا پڑے
التماس سے دعا برائے حضرت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی کل حجت ابن الحسن صلی اللہ علیہ وآلہ آبائہ حاضر سعد رحمۃ الاسلام انشاء اللہ والنہار ولی محافظا وقائدا مناصرا ودلیلا وعنہا تشکنا عرضکتوا وتمتقا فی حاق اللہ یا رب محمد وعلی محمد واجل فعل علی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد یا شباب الحسین علیہ السلام یا حجاب ام المصائب سلام اللہ علیہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد جڑے حضرات شریف فرماؤ خاندان رسالت تے صلی اللہ جو ذکر سننا ہے ذکر دے بارے سنن سارے حضرات کل دل نال صلوات ذکر پاک دی قبولیت واسطے صلوات جو ہے بادشاہ نے دربار ہے تو شاید تمام سادات مومنین و مومنات در اس وقت اس طرح رام چھوڑ کے اس مقدس طاہر دربار تو آیا عزت ماب بھانیان محرم دی انجوان دی آبادی والیاں دی محنت کوشش کر کے کربلا والے سرداران دی یہ سفر ماتم بچھائی پڑھنے والے نہیں پڑھائی میں حقیر دی نوکری پاک مخدومہ اپنی بارگاہ وچ قبول ہمیشہ بستیاں رہنا چاہیے وہ آبادیاں آباد رہیں وہ بیڑے بسے جتھے مدینے والے سرداراں دا ذکر ہوں گے دعا ہے اس نازک زمانے چ مالک الامیر اور غریب مومن کی عزت محفوظ رکھے اللہ آمین سلطان معظم دا جلدی ظہور ہو گئے اللہ آمین دعا ہے جتھاں جتھاں جڑی جڑی جاتے سرکار حسین علیہ السلام بادشاہ دا ذکر ہو گیا ہے مالک اس جانوں اس نگری نوں اس بستی نوں اس بیڑے نوں اس گھر نوں تا قیامت آباد رکھے بادشاہ دے پاک دنہ دا صدقہ مالک ہر عزادار دی نوکری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اللہ آمین ذاکرین نظام کی پڑھائی علماء کرام ماتمیان موالیان حیدر کرار دی نوکری حسین سفیدی اماں اپنی بارگاہ قبول فرمائے سلطان معظم دا جلدی ظہور ہو گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات آل محمد دشمن تلانت دو جہانہ دی سین دے دشمن تلانت سارے حضرات اپنی زبانہ نو معطر کرو صلی محمد علی محمد سب تو پہلے میں گزارش کرا میں ایک بالکل معمولی جی رحمت خان کافی دیر تو بادشاہ حسین دے ذکر دے حوالے نال میں توڑا پرانا خادم کوئی ذاکری فخر نہیں کوئی ذاکری ناز نہیں صرف ناز ہے تا صرف یہ ہوئے جو حسین بادشاہ دے ماتمیہ دا ادنا جیا جوڑے پردہ جیو جیو ماشاءاللہ بادشاہ حجت خدا دے پڑھنا موقع مل گیا بادشاہ دے ذکر کا نوکری میں دے سان جی میں نمازی نماز پڑھ سلوات مل کے پڑھ لو حسین سکیدی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن
قسمت دے ایک ملک دا نہیں قسمت دے ایک ملک دا نہیں اور جنہوں بھائی شروع کی تھی قسمت دے ایک ملک دا نہیں پورے جگ دا ناز زہرا میں بسم اللہ کرا لکھوا رکھا قسمت دے ایک ملک دا نہیں پورے جگ دا ناز زہرا میں قسمن اہدا دین اللہ دے شاہ لگدانا اللہ دی سارے بولو شاہ رگدہ بولو سارے عبادت کرو شاہ رگدہ نا جیڑی ہاتھ ہے درنے مندری آئی مندے نگدہ نا زہرا بابا جی جیڑی سر سرور دے راندی ہائی اس پگدانا ہاتھ بلند اور حیدری بسم اللہ کرام اب آدھروں ایک لفظ ہو سرتاج میں دا دنیا تے نہیں کوئی موجود جواب جیندہ ہر کردار مزمل بن رہے یاسین بنے ہر پاک سیدہ مدینے دیاں وستیاں اُتائیاں صلاح مشورہ کر کے جو ہر بی بی بن کے حسن تے حسین دی پاک اماں کے اپنے اپنے شوہر دی تعریف کرے جی کوئی آدھی میرا شوہر ہے جس دی فلاں تعریف ہے فلاں کارنامہ ہے کوئی آدھی میرے شوہر دی فلاں تعریف ہے میرے شوہر نے فلاں کام کیتا ہے جڑا اپنے اپنے شوہر دی تعریف کر کے تھک گئیاں حسن تے حسین کی پاک اماں دی آواز آئیے آؤ میں بھی تم دساں میرا سردار کتنی عزت دا مالک ہے سرتاج منے دا دنیا تے نہیں کوئی موجود جواب جیندہ ہر کردار مزمل بن جائے یاسین بنے بولو ہر باب بی بی آدھی قرآن قصیدہ اُدے پترادہ قرآن قصیدہ اُدے پترادہ جنت دے پتر نوابے حد مک گئی دے درجیاں دی جدا چہرہ تکار بسم اللہ کر آباد رہو استے رہو مالک صدات و زم دی نگری ہو تاکہ احمد آباد و شاد رکھے اللہ دنیا نسلان بادشاہ حسین کا ذکر نصیب کرے
بابا جی میں اپنی نوکری کے وقت محرم پاک دیا مجلسی دے آغاز میں چاہنا میں جناب نے قصیدہ سناؤں قصیدہ میں جناب نے سناؤں لگا ایک مستور دی تعریف واہ واہ عام مستور دی تعریف قصیدہ نہیں اس مخدومہ معظمہ طاہرہ بی بی دی تعریف قصیدہ سناؤں لگا جے بی بی اعلان کروایا ہا مدینے دے لوگا او جڑے جڑے بندے میں خدیجہ دا قرضہ دے بنائے محمد دا کلمہ پڑھدا ونجے تے قرضہ معاف کرے گا آؤ اس پاک مخدومہ دی تعریف ہے بہت سادہ جا قصیدہ سلوات مل کے پڑھ لو تو میں قصیدہ ایک نعرہ ہوئے کل دل نار میں جب والد نام دا بہت سادہ جا قصیدہ جناب حسین خدیجہ الکبریٰ دی تعریف توجہ ہے جناب اسلام کی ملکہ ہے شہزادی عصمت ہے اسلام جہاں بھی ہے وہاں اس کی حکومت ہے اس کی اسلام جہاں بھی ہے وہاں اس کی حکومت ہے اس کی عظمت کیا بتلاؤں شیر ایسا پڑھنے لگا آزادانہ دے ہاں ٹھر جاؤں اس کی عظمت کیا بتلاؤں اس کی عظمت کیا بتلاؤں بولیں گے آپ اس کی عظمت کیا بتلاؤں میں الفاظ کہاں سے لاؤں میرے کول لفظ نہیں جنہاں نال میں جناب ملکۃ العرب سین دی تعریف بیان کرتا اس کی عظمت کیا بتلاؤں اس کی عظمت کیا بتلاؤں میں الفاظ کہاں سے لاؤں توجہ میرے پاس شوہر بھی بلانا ہوا حیدری میں بسم اللہ کرنا دوسرا جیو بڑے بچڑے جی میں پاک سیدہ تو کسی دا محتاج ہے ٹھیک ہو گیا اس کی عظمت کیا بتلاؤں میں الفاظ کہاں سے لاؤں توجہ میرے پاس ہے شوہر بھی ملا تھا کبھی جوانی ہے آباد علی جو تھا حسنین کی نانی ہے شوہر بھی ملا تھا کبھی جوانی ہے آباد علی جو تھا حسنین کی نانی ہے
माशाल्लाह। आबाद रहो, एक जैसा आवाज करो पिछले में। दूसरा शेर बहुत बड़ी इज्जत दी मालिक की जनाब सैन खदीजा कुबरा, मगर सैन दी पाक बेटी भी बड़ी इज्जत दी मालिक है। ओ बीबी है पाक मखदूमा दी और धी है, तवज्जो है ना मेरे पास? ओ बेटी है, ओ धी है, जिन्हें दरवाजे ते आके नबियां दा सुल्तान नबी मुहम्मद बादशाह फरमाते हैं बतूल बचड़ा इजाजत है मैं मुहम्मद तुहाडे घर आ वंजा। उस पाक मखदूमा दी पाक वालदा माजिदा दी तारीफ है। दूसरा शेर पढ़ने का जिन जा तशरीफ फरमाओ, तवज्जो दी दावत दे के आदा करी गल पे आ गोविंद रहमत भी हर बात पेट में है, अजनब का जगाना है मां बेटी से मिले है। बिस्मिल्लाह आबाद रहो, हंसते रहो। शेर पढ़दा पे आ ते आदा करी गल पे आ काफी वक्त हो गया सैन खदीजतुल कुबरा दा तारफ तारीफ करने जनाब सैन खदीजतुल कुबरा दा एहसान दसन लगा। तवज्जो है ना? सारे दी तवज्जो होवे तो मैं इस कसीदे दा निचोड़ शेर हासिल शेर पढ़ लगा। बीबी दा एहसान, हसन ते हुसैन दी पाक नानी दा एहसान, हसन ते हुसैन दी पाक नानी दी इज्जत अजमत एहसान दसन लगा। सैन खदीजतुल कुबरा दा एहसान केड़ा है जड़ी जड़ी तशरीफ फरमाओ, तवज्जो दी दावत दे के आदा करी गल पिया था बाबी गानी जिसने बचना खरीदा है इस बीबी ने दौलत से इस्लाम खरीदा। हसन ते हुसैन दी पाक नानी दा एहसान दसन लगा। जनाब बिस्मिल्लाह करा जनाब मलिकतुल अरब सैन दा तारुफ तारीफ अपनी बसात के मुताबिक तवज्जो मेरे पास है। था बाबी गानी जिसने बचना खरीदा है इस बीबी ने दौलत से इस्लाम खरीदा है। इस्लाम दुलारा की बहादुर की इनायत है, इस्लाम दुलारा की बहादुर की इनायत है, इस्लाम दुलारा की बहादुर की इनायत है, इस्लाम दुलारा की बहादुर की इनायत है। एहसान भुला देना मुल्ला की तो आदत आबाद रहो, बसते रहो। तुझे कबूल है कर करबला की खाके शिफा, तुझे कबूल है कर करबला की खाके शिफा, तो तेरे दिल में मवद्दत का चैन बसता है। बिस्मिल्लाह करा तुझे कबूल है कर करबला की खाके शिफा, तो तेरे दिल में मवद्दत का चैन बसता है। तुझे तमीज है रिश्तों की गर जमाने में, तो फिर समझ तेरे दिल में हुसैन बसता है। बादशाह हुसैन को उनकी सलाम। बाबा जी इतने मुश्किल वक्त हुसैन बादशाह दे आजादार पैसे बचा बचा के बादशाह हुसैन के जिक्र का एहतमाम करते। सवाल हो सकता है
گرمی ہوگے تو بھامے سردی، دکھ ہوگے تو بھامے سکھ، اتنے مشکل وقت تساں پیسے بچا کے سرکار حسین تے ذکر دا اہتمام کر دے ہو، تو ملتا کی سرکار تے ذکر دا اہتمام کیوں کر دے ہو؟ سوال ہو سکتا ہے بابا جان؟ اس سے دیمنچ میں قصیدہ پڑھنے لگا جو حسین بادشاہ تے ذکر دا اہتمام کیوں کرتے ہیں. صلوات مل کے پڑھ لو تو میں قصیدہ نہیں کافی ذرا تشریف فرماؤ. صلوات دی آواز مزور ہے، آواز بلند صلوات کی کوشش کرو. توجہ ہے نا جناب. حسین بادشاہ دی عزت کا قصیدہ جس شہنشاہ دے نام نالے مجلسی یہ ذکر پاک منصور. توجہ ہے. ہو ممنون کائنات ساری حسین دی، بہت سادہ جا قصیدہ شروع کیتا ہے حسین بادشاہ دی عزت مجلس دی وارث دی تعریف وچ. آباد رہو ممنون کائنات ساری حسین دی، ممنون کائنات ساری حسین دی، ممنون کائنات ساری حسین دی، ممنون کائنات ممنون کائنات ہے ساری حسین دی. بہت سادہ جا قصیدہ ہے جس کی ہر ادادار کو سمجھ آسی. حسین دی جڑا بندہ ہن تک حسین بادشاہ دے ذکر نہیں غور سکیا. دعوت دے کہ شیر پڑھ لگا اے شان تو جہاں تو نیاری حسین دی. کوئی بندہ آ سکتا ہے ثبوت دے ہو، دلیل دے ہو، وضاحت تشریح شیر پڑھ لگا. توجہ. کوئی بندہ آ سکتا ہے ثبوت دے جو حسین بادشاہ سردار دی شان تمہیں جہاں نالو کیوں نرالی ہے، کیوں انوکھی ہے، کیوں اوپری ہے، کیوں وکری ہے، کیوں منفرد ہے، کیوں علیحدہ ہے. توجہ میرے پاس نیادہ حسین بادشاہ سردار دی تعریف ہے. شیر پردہ پیاں تیادہ کی نگل پیاں نبیان دی آبیر بجائی شبیر دے. بادشاہ حسین ہر دا سانجھ ہے، ہر باز امیر انسان دا حسین اظہار. کوئی بندہ آگ سکتا ہے ثبوت حسین بادشاہ دی شان تو جہاں نالو کیوں نرالی ہے، کیوں انوکھی ہے، کیوں اوپری ہے، کیوں منفرد ہے، کیوں علیحدہ. توجہ میرے پاس ہے. نبیان دی آبیر بجائی شبیر دے، نبیان دی آبیر بجائی شبیر دے، کام کر کے آدھگار جگہ نبی جبیر دے. سلطان انبیاء نبیے آٹھنا پیا، آج تو بھی بد گئی ہے سواری حسین دی. یا علیہ السلام. بندہ آ سکتا ہے شیر ہو پڑی ہے نا. کوئی بندہ آ سکتا ہے کہ حسین اتنی عزت کا مالک ہے. آپ میرا ویر بندہ بھاوے جتنا پڑے ہوئے بندے دی جرت نہیں سائیاں دی بندہ مکمل تعریف بیان کرے. بندہ سائیاں دی مکمل تعریف بیان اس واسطے نہیں کر سکتا آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہیں.
اپنی بساط کے مطابق ایک اور شعر تلاوت کر لگا نالے آدم دسا حسین بادشاہ اس تو بھی زیادہ عزت کا مالک ہے، اس تو بھی زیادہ قدر و منزلت کا مالک ہے حسین جڑی جڑی جا تشریف فرماؤ توجہ میرے پاس ہے وسدہ جانے تے وہ مخدومہ جانے طاہرہ و معظمہ و صدیقہ کی بھی جانے بزرگ فرمیندن جانے پنامہ نہیں پتہ نہ جو ساڑی بھین دا قد کتنا ہے بسم اللہ کرام رومن ددین ہر چیز دا موسم رومن ددین جڑے اپنے وطن تے بیٹھ کے کائنات دے سرداران مقام دے بنائے بند پڑھنے لگا بابا جی نیاز حسین وسط گھران دے بالے پھر پیادہ وسط گھران دے بالے میں بے موسم میں اجڑے ہوئے سرداران دی کہانی شروع پہ کر خیال میرے پاس ہے کیوں پیو بانگو خاموش بیٹھے کئی بھین کو گال ڈسائے بی بی آدھی ڈس کے دربار بلایا گیا میں کو سمجھ کے ماں سوائے لوگے حسین نے دنیا دا کوئی غم نہ وے کو سونا استقبال ہویا نانے دی زری تے قرآن بیٹھا پڑھ دے حسین ولید دا سپاہی آیا یاد حسین دربار ایک ولید صدیق سیدہ دیوالوان ون کی آگ سچی ماں دا پتر پیا دئی میں تھوڑی دیر تیاں پہ لگا سا قرآن دی تلاوت مکمل کیتی ہے قرآن کو مناسب مقام تے رکھے ہے نانے دا سلام کیتا نانا میرا آخری سلام ہوئی بہرائن ولید دربار دے پاسے حسین ٹرن لگے اپنے آپ کو آدر حسین جتنی دیر تو گھر میں بیندہ تیرے انڈے دی بھینا لیا داز دے اندر کھڑ کے تیرے انتظام
بھیڑ کو اطلاع دیتی ونجیا شبیر گھر آئے دکل باپ کی دائر علی دی دی دروازہ دے اندر کھڑی ہے جلدی نال دروازہ کھولے بی بی آدھی ویر دیر نال کیوں ہے حکل مار کے آدھی ویر بھیران دیا رنیاں کھام بھیڑا تو لکیاں کڑا دیں رو دے کیوں ہے شبیر فرمینے نالیا بھین میں نو دربار جو غیر سجیا ہے بی بی آدھی ویر میں کلہ ناوت میں دین دی ویر سیدہ دے زینب ہے میں امامہ میں جاندہ ولید میرا قاتلی بی بی آدھی ویر میں علی دی دھیال مگر موجمہ بی بیاں میں بھی جاندیاں ولید قاتلی مگر میرا ویر میرے مسلمانوں تو اعتبار اٹھ گئے پیر کلہ نام جنڈین دی ویر اے وہ دربار ہے جتوں میری ماں خالی ولی آئی ہین دے بھرا دیا گلہ پیوں دیا یا انہوں جناب فضل دی ماں نماز تو فارغ ہو کے سین دے سلام واسطے آئیے گلہ سنیاں جلدی نال اٹھائیے جتھا جناب عباس جناب فضل نو اپنے سگنے تے پاک پیار پہ کریں دیاں مٹی دبہ گئی ہے عباس دی آواز آئیے فضل دی ماں میرے دیدیاں مٹی تے کیوں بڑھ گئی ہے بی بی آدھی عباس جا جیدہ ہے غازی آدھا ہاں فضل دی ماں بی بی آدھی اگر جیدہ ہے تو اپنے خاطر محمد دی اولاد واسطے کوئی نہ عباس دی آواز ہے یقین میں فضل دی ماں بی بی آدھی عباس میں نماز تو فارغ ہو کے بی بی زینب علیہ السلام واسطے گئیاں حسین بادشاہ کے نمائندہ ہے بہن ونجن نہیں دیتی بھیراد ہے ہونے والا دا بہن دیئے کلہ نہ ونجن نہیں دی بھیراد دامن نپی کھڑی ہے دامن نپی آدھی عباس میں اور نال ڈٹھا ہے بی بی بیدی صادق ہے میرے پاس بھئی بسم اللہ کرا بڑی مقبول مجلس عباس انجائنے میں جھک دو پانی آدھا ہے غازی ٹردے ٹردے اٹھے آئیں اتھا ڈو میں بھیڑ بھیڑا گلہ پہ کر دے آئیں عباس جھکدا اتنا جھک گئے غازی دا سجاد حسین دے قدمات دے کھپا بی بی زینب دے قدمات دے لگا ہے جڑے انہوں محمد دی ماں عباس دی کٹ رٹھی ہے جلدی نال بھیڑا دا دامن چھوڑ کے آدھئے حسین اور بے شک لگا ہوا بسم اللہ کرا عباس اکھل بھائی بنی ہاشم دے جوان آؤ جلدی آؤ انہی بنی ہاشم جوان آئے یہ جان دے ہو سارے بنی ہاشم دے جوانا دا جنگ دا استاد جناب عباس جوان جائیں میں جھک دو پانی آدھا ہے شبیر بادشاہ دی تیاری میں لگ پئی جناب سجاد دستار دیتی ہے اکبر نظین دیتی ہے ہون محمد آئے ماد کول آئے قدمات اتلاؤ کیا دے نماں ماما بلی دے دربار پیوند اماں سما منال وگنے اماں سننانی علی دی تلوار دے انہی بنی ہاشم جوان آئے علی دی اکل مار کیا دی عباس میرا بھرا ولید دربار پیوند دشمن دے دربار پیوند بی بی آدھی عباس تو میری ماں دی دعا دا جمع ہوئے ہیں میرے بھیرانو پیران تو گھن کے سر تک ویخ عباس ڈٹھا ہے بی بی آدھی عباس ہون میرے بھیرانو سر تو گھن کے پیران تک ویخ عباس ڈٹھا ہے بی بی آدھی عباس آکھنا اے جانیاں جی میں بیدار بھیران ڈینی پہیاں ہی میں واپس گنسا اگو حسین سجے سجاد کھبے اکبر قاسم اونو محمد ٹردے آندین جون جڑا کربلا دا شہید پہلا شہید ہے مدینے دیاں گلیاں بازار آئے چھے ٹردہ بدہ آئے نیازہ حسین بکھیا میرے پاس جون مدینے دیاں گلیاں بازار آئے ٹردے بدہ آئے روندے بدہ آئے دیواران دے روئے کے گلیاں دے روئے کے
جان اچے بین کر کے دے مدینے دیاں گلیاں بازاراں ہو آج بنی ہاشم دے جواناں نو رج کے ویکھ لو اج تو بعد تواڈے چ بنی ہاشم دے جواناں ٹرنا پے اللہ باویں وسدا رہا ہے ٹردے آندے ولید دے دربار دا دروازہ آیا حسین بادشاہ دی آواز آئی عباس میں ولید نال وعدہ کیتا تیرے دربار وچ کلا سا میں اندر وجنا ہے تو سب دروازے دے باہر کھڑ وجنا ہے عباس ہاتھ بن کے دے مولا اگر کہیں کمینے توڑی شام وچ کوئی گستاخی کیتی میں مرن تو پہلے مر ویسا حسین بادشاہ دی آواز آئی عباس اگر کہیں کمینے کوئی ہو جی حرکت کیتی میں نعرہ تکبیر بلند کرے سا تو اندر لگام دعا بیران دیا گلنا پیوں دیا شبیر اندر آئیں انہا حسین بادشاہ نو کرسی پیش کی تھی زہرا دے پتر نے کرسی نو زینت بخشی شبیر کرسی دے تشریف فرما ہوئے سیدی آواز آئیے کیوں سدے آئے یاد حسین سدے آئی واسط بین برادہ نکاح جائے پھوپھی ماسدہ نکاح جائے شراب جائے جو جائے نال حسین سدے آئی واسطے تو ساری بیعت کاری مدینہ چھوڑ جڑے ویلے بیعت دا نام آئے شبیر فرمیدے نہ بابے کی دیئے نہ میرے برا کی دیئے نہ میں حسین کرنی ہے نالے معصوم تے غیر معصوم دی بیعت حرام ہے حسین اٹھا لگین ایک کمینے ایو جی اشارہ کیتا ہے جو حسین دا سر قلم کرو حسین بادشاہ نے اس دا اشارہ سمجھیا ہے شبیر جنت دے کے فرمیدے میڈے قتل دی سازش کردائیں او میں کو سمجھ کے تو تنہائے سیدہ دے تو جہاں دا نہیں دربار دے بہروں میں دے نال عباس تو جہاں دا نہیں دربار دے بہروں میں دے نال عباس حسین بادشاہ کر کے جے امار کراتا غازی کو ہو تو کنڈے سخت سزائے شبیر فرمیدر پر ہی گالو مجبور ہاں میں رول ویسی آن دی بسم اللہ کرنا کوشش کریں ایک حج ضرور آتے حسین دربار جو باہر آئے ختم کرا علی دی اگوان کھڑی ہے بی بی آدھی ویر دربار جو اللہ آیا اممہ دے جائے والا آیا شبیر فرمیدن جلدی کرو تیاری کرو ہر بی بی تیاری کرنے لگی ہے علی دی اکھر مار کے علی ویر کن تیاری ہے سیدہ زینب بھائن ماں کے رات پیون جڑے ویلے عراق دا نام آئے بی بی علی ویر تو جو عراق پیون ہے تے میں کن وجنا شبیر فرمیدے نالیا بھائن تینو پتہ ہے میں بانی شریعت اجا تیرے سار تے تیرے وارث موجود ہیں جے تے تیرے وارث تے کوئی اجازت نہ سین میں تے کنال نہیں کن وجنا بی بی دی آواز آئی ویر اگر ایک گلے لالا ٹھہر وانج میں ہمیں گھر نہیں آئی اجازت کے نانیاں علی دی دی محلہ بنی ہاشم میں چاہیے محلہ بنی ہاشم دیا مستورہ قریبا کہلین علی دی دی جگہ نال زیادہ تیرے چہرے تے پریشانی کیوں ہے بی بی دی مائیاں وہ دعا منگو میں جڑے کم پہ بنیاں شال میرا ہو ونجے علی دی دی ٹوٹی جعفر تیار دے گھرہ پہنچیے کیا ڈٹھا ہے جناب عبداللہ بستر بیماری تے تشریف فرمائے علی دی دی نہ پلنگ بیٹھی ہے نہ کہیں تے بیٹھی ہے بی بی مٹی تے بہ گئی ہے زمین تے لکا مارنے شروع کی دیان اپنے آپ کو علی زینب تو کجا سوال کجا آج تینوں بھی سوال کرنا پڑ گیا یا جناب عبداللہ دی اچانک کا کھلی ہے عبداللہ کرمات کے فرمیدے نام محمد امام مٹی تے کیوں بہ گئی ہے بی بی میرا سردار
جناب عبداللہ نے کہا نامہ کٹے علی بادشاہ دے ہتھاں دی لکھی ہوئی تحریر لکھا ہویا ہے عبداللہ جنا حسین عراق بنجے میری زینب نو اجازت ضرور دے عبداللہ فرمی دینا محمد امام میں کوئی آکھیا ہے کہ میرا سارا گھر بھریا ہوا ہے جڑی جڑی چیز دی ضرورت ہے نال گروان جو شامیہ نے کناتا نال گروان رئیس دی دیئے رئیس دی نوے رئیس دی زوجہ سفرج کہنی محتاج نہ ہوئے بی بی آدھی میرا سردار بڑی مہربانی عبداللہ فرمی دینا محمد ایمان علیہ تیرو پتہ ہے عربچ میری زمین ہے مصرچ میری زمین ہے یمنچ میری زمین ہے شامچ میری زمین ہے جب بلے شام دا نام آیا ہے علی دی دی ہاتھ بن کے بی بی آدھی ہے حقدار سمجھ کے آگ دا بابا ہو جے دین دائیں کچھ امداد بی بی آدھی ہے میں نہیں آدھی پنجاب ملکان دی چاہ بخش میں کو جائے علی دی دھی منیا کیے میں تو بابا میرا وہ دس گیا ہے ہوتا ہے مرنا شام دے روتے بی بی آدھی جیڑا شام دے ویچے تیرا رقبہ ہے اتھو قبر دی میں کو دنیا بہنا دے پردے ہوئے ہون رنے والی دیا دیا عبداللہ فرمیدے انہوں محمد امام ختم کیوں اللہ آخری بین عبداللہ فرمیدے انہوں محمد امام اگر کوئی اور کسی چیز ضرورت ہے نال گنواج بی بی آدھی میرا سردار اگر مہربانی کر سکتے ہو اللہ دنا ہے میرے پتران دی جوڑی دے عبداللہ فرمیدے انہوں محمد جی بابا میرا لال ونجو ماں نال ایک پتر سجیان کھڑا ہے بے پتر پھبے پاسے آن کھڑا ہے بی بی مدد تیرا کہہ دیئے تردار بڑی مہربانی عبداللہ فرمیدے انہوں محمد امام بار بار مہربانی ناک پتر اس واسطے دے چھوڑے حسین پہ آوے پردیس جگر کوئی مصیبت ہوئے مصیبت صدقے دی اور نہیں اگر کوئی حسین دی مصیبت بن گئی ایک پتر اپنے در گزر گئے ہوئے بیا کل سوم دی در بنے ہوئے او دی اولاد کوئی نہیں بی بی علی سردار بڑی مہربانی عبداللہ فرمیدے انہوں محمد امام ٹوری بنی ہے اگر اور کسی چیز دی ضرورت ہے نال گنواج میری سین ٹوڑ دی اندر آئیے تبرکات اللہ صندوق کھولے ہے سین کی ہو جی چیز چاہیے جناب عبداللہ ڈچھئے زمین تڑے پہن گچھا گیا بی بی علی سردار رون کیوں لگ پہ ہو جناب عبداللہ دی کھا نکلی ہے